ہمارے معاشرے میں حلف برداری کے مختلف اقوال ہیں. مثلا قرآن کو چھونا، پھر مغرب کی طرف بڑھنا، سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا، علم کی خاطر قسمی کھانا، اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بہت سے دوسرے طریقے رائج ہیں. اس طرح کے طریقوں سے قسم کھانا جائز یا جائز نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ کا نام لے یہ خاموش رہے. اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم لینا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ معاشرے میں بہت مشہور ہے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1535 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی ہے اس نے کفر یا شرک کیا ہے. اس حدیث پر غور کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں رائج مختلف رسم و رواج، مثلا کس چیز کو چھو کر قسم کھانا یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر قسم کھانا، ان سب سے بچنا ضروری ہے. حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان رائج رسموں کو اختیار کرتی ہوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے تو یہ کفر، یہ شرک کے درجہ میں آتا ہے. لہذا اگرچہ معاشرے میں اس طرح کی قسمیں بہت مشہور اور عام ہے، پھر بھی ہمارے لیے صرف اللہ ہی کے نام کی قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قسم کھانا شرک کے زمرے میں داخل ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ قرآن کو سو کر یا قرآن کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسی قسم مؤثر ہوتی ہے یا نہیں. اس بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو سو کر قسم کھائے تو یہ قسم مؤثر نہیں ہوگی، یعنی بعد میں اگر وہ اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا. دوسری طرف بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر قرآن کو سو کر یہ قرآن کا نام لے کر قسم کھائے جائے تو یہ مؤثر ہوگی، اور اگر بعد میں وہ شخص قسم توڑ دے تو اس پر کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی ایک صفت ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو چھو کر قسم کھائے اور بعد میں اسے توڑ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے. قسم توڑنے کا کفارہ قرآن میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیات میں ارشاد فرماتی ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلایا جائے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ انہیں کپڑے پہنائے جائے، یہ ایک غلام آزاد کیا جائے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے.